ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ ائمہ کرام رحمہ اللہ کے فضل سے جنتی ہیں، اگر ہم کسی ایک امام کے پیچھے لگ جائیں تو کیا ہم جنت میں نہ جائیں گے؟ کیونکہ جو علمی تحقیق انہوں نے کی ہے ہم تو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ واقعی اگر آپ ایک امام کے پیچھے لگ جائیں آپ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر آپ ایک امام کے پیچھے لگ جائیں آپ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ امام، اس کا نام محمد الرسول اللہ، جو فرماتا ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جنت دینے کا سرٹیفکیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر کوئی اس امام کے پیچھے چلے جنتی ہے، کوئی شک نہیں۔ جو امام ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، عشرہ مبشرہ کا، بدریوں کا، احد والوں کا، جنگ خندق والوں کا، 1,40,000 صحابہ کا امام ہے، اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے، کوئی شک نہیں۔ حدیث میں آیا ہے من اطاعنی دخل الجنہ۔ لیکن جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ہم خود ایک امام بنائیں اور اس کے پیچھے چلیں، اللہ نے گارنٹی اس کی دی ہے کہ اس کے پیچھے چلنے پر جنت ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں خود کہہ دیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے پیچھے چلا بلال، صہیب اور باقی صحابہ جنت میں گئے، اور میری راہ سے اختلاف کیا میرے اپنے چچا نے، ابو طالب نے۔ آپ نے فرمایا میرا رب اس کو جہنم میں آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، اس کا جسم محفوظ ہوگا آگ سے، لیکن ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی۔ اس امام کے پیچھے چلو جنت ملے گی، حقیقت ہے، کتاب و سنت کہتی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کی تقلید کرنا، اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے، کس نے کہا؟ اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اس کے پیچھے چلنے پر جنت ملتی ہے، کس نے کہا؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ بھئی یہ 4 امام کس نے بنائے؟ اور ان میں سے ایک کو مقرر کر کے کہا کہ جو کچھ یہ کہے گا وہی کچھ کروں گا، یہ کس نے کہا؟ ان 4 اماموں نے بھی منع کر دیا کہ نہ یہ کام نہ کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ جب میری بات نبی کی بات کے مقابلے میں آ جائے فَاتْرُكُوا قَوْلِي بِخَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو اٹھاؤ اور فَاضْرِبُوا عَلَى الْحَائِطِ، دیوار پر دے مارنا، اس لیے کہ یہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں آ گئی۔ یہی بات امام شافعی سے، یہی بات امام مالک سے۔ امام مالک فرماتے ہیں مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے ہر آدمی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی بات۔ اور یہی بات امام احمد فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا، اوزائی کی نہ کرنا، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جس کو مالک کہا جاتا ہے، شافعی کہا جاتا ہے۔ فرمایا خذوا من حیث اخذوا، دین وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا۔ دین کا سرچشمہ یا کتاب ہے یا سنت ہے۔ ان 2 چیزوں کو 4 اماموں نے کہا کہ ہماری تقلید نہ کرنا۔ اب تقلید جو قطعاً حرام ہے وہ یہ ہے، کتاب و سنت کچھ کہتی ہے اور امام کچھ کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات اور اس کی آراء کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ یہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سن لیجئے بات، جو آدمی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں لگا، علیحدہ بات ہے، لیکن مسئلے کا پتہ لگ گیا کہ مسئلہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو مسئلے کے پتہ لگنے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرے وہ جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمْ، ہم اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے۔ تقلید جو ممنوع اور حرام ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کتاب و سنت چھوڑی جا سکتی ہے، امام کا قول نہیں چھوڑا جا سکتا۔
جیسا کہ انڈیا سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں مفتی صاحب سے سوال ہوتا ہے، تجلی اس کا نام ہے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ قرآن و حدیث سے اس کی روشنی میں میرے مسئلے کا جواب دیجئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے مسئلے کا جواب دیجئے۔ تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو ہر سائل اپنے سوال میں لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں مقلد کے لیے قرآن و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن جو منور کرتا ہے سینوں کو، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے نبی تو بھی نہیں جانتا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کو نور بنایا قرآن کو، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے قرآن نور ہے، تورات نور ہے، انجیل نور ہے، اور مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن نور نہیں، اس کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے تقلید حرام اور ناجائز۔ ایک یہ ہے کہ اپنے کسی عالم سے فتویٰ پوچھ لینا کہ کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے کیا جواب ہے اس کا، مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ مسئلہ پوچھنا بھی تقلید ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں، احناف کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، الرجوع الى الكتاب ليس من التقلید والرجوع الى الحدیث الى السنہ ليس من التقلید والاجماع ليس منه وكذا العامی الى المفتی والقاضی الى الحدود ليس منه۔ عامی کا مفتی سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ کتاب و سنت کہہ رہا ہے ایسے، کہتے نا ایسے نہیں، میرے امام نے کہا تھا ایسے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو بڑھانا، یہ ہے تقلید، اور جو ممنوع ہے اور حرام ہے۔